اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ پیر منگل بدھ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، عبادت کی قبولیت۔ یہ پوری سیریز بہت اچھے موضوع کے ساتھ ماشاءاللہ پیش کی گئی اور بہت ہی عمدہ اور وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے اسکالرز نے اس کے جوابات عنایت فرمائے، اور کوشش کیا کریں کہ جب ایسا کوئی موضوع ہو کہ جو اصلاحی موضوع ہو تو اس کو ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھ لیں، ہمارے اے آر وائی کے پیج پر دیکھ لیں، اے آر وائی کیو ٹی وی کے پیج پر آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ جیسے یہ آن ایئر ہو جائے گا لائیو، اس کے فوراً بعد آپ کو پیج پر انشاءاللہ یہ پروگرام مل جائے گا۔ چونکہ یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے، ظاہر علماء حضرات سے آپ اگر پوچھیں تو آپ کے لیے دشوار گزار بات ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ ان موضوعات کو شامل کر کے اور سوالات قائم کر کے آپ کے ذہنوں میں جو الجھنیں ہیں، جو سوالات ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں۔ آج عبادت کی قبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو عبادت کرتے ہوئے انسان میں شیطان کے وسوسے کے تحت تساہل بھی آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، جناب بعد میں پڑھ لیں گے، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اب ظہر پڑھ لیے تو عصر کی اذان ہو جائے گی تو عصر بھی پڑھ لیں گے، اسی طرح آخری وقت تک کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو تساہل ہے اور یہ جو لاپرواہی کی کیفیت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر چیزوں کے حوالے سے کہ نیت کا کیا اس میں عمل دخل ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، خوبصورت سے خوبصورت اور عبادت کی حلاوت کے حصول کے لیے کیا کیا اقدامات ہمارے ہونے چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ چونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس طرح اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر عمل ہمارا ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور بطور خاص جب ہم اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ محتاط اور بہت زیادہ خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ایک ایسے روحانی اسکالر ماشاءاللہ کہ جن کے آباء و اجداد اور جن کے خانوادے نے ماشاءاللہ بیفور پاکستان، جنہوں نے پاکستان میں ایک ایسی خانقاہ قائم کی کہ جس کے تحت آج بھی ماشاءاللہ لوگ فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، پروفیسر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اچھا، مفتی صاحب سے تو چونکہ رمضان بھر رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا اور بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں، بہت عمدہ ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں رحمت سحر کی، اس حوالے سے میں آپ کو چونکہ اس کے بعد اب ملاقات ہوئی ہے تو عید کی مبارکباد بھی آپ کو پیش کر دوں۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ میں نے جیسے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ عبادت کا ایک وقت ہے، ہر نماز کا ایک وقت، مقررہ اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، لیکن ان مستحب اوقات کو چھوڑ کر ہم لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں، اس انداز میں عبادت کرنا کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ، اور جیسے آپ نے مبارکباد دی، میں بھی آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام سننے والوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ یقیناً آج کا سوال بہت اہم ہے، اور دیکھیے سستی اور غفلت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسانی معاشرہ اچھائی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو جب یہ معاشرتی اعتبار سے اچھی نہیں، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے اچھی نہیں، دنیاوی اعتبار سے اچھی نہیں، کاروباری اعتبار سے اچھی نہیں، زندگی کے نظم کے اعتبار سے اچھی نہیں، تو پھر ایسی چیز اللہ کی عبادت اور بندگی میں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کیا بات! یقیناً غفلت اور سستی سے ہر حال میں انسان کو نجات حاصل کرنی چاہیے۔ بالکل۔ نماز کا جہاں تک تعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ادا فرمایا، ہر نماز کو اس کے اوقات میں، اور کبھی ادا فرمایا وقت کے شروع ہوتے ہی، اور کبھی ادا فرمایا وقت کے اختتام تک، اچھا، اور کبھی ادا فرمایا درمیان میں، اور جو اکثر معمول رکھا جس وقت نماز کی ادائیگی کا، اسے وقت مستحب کہتے ہیں۔ اچھا۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اپنے عمل مبارک سے اس کو مختلف اوقات میں ادا فرمایا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب تک ختم اور کب تک تعلیم ختم امت ہوتا کے ہے۔ لیے، ٹھیک۔ لیکن جو اکثر عمل مبارک ہے آپ کا، اسی کو علماء نے فقہاء نے مستحب وقت کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور قرآن مجید اس میں بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین کے اوپر ایک مقرر شدہ وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، موقوت ہے، موقت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کو بیان فرمایا کہ جو نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگرچہ ہمارے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بہت سارے اس پہلو بیان فرمائے کہ اس کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے، تو دیکھیے جہاں یہ بات ہے کہ اس کا اطلاق ان پر بھی ہے کہ جو نمازیں پڑھتے تھے اور انہوں نے نمازیں ترک کر دیں، نمازیں چھوڑ دیں، یا ایک ایسا نمازی جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے بالکل، اگرچہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ اس نے نماز ترک کر دی اور چھوڑ دیا، غفلت ہو گئی، مگر قرآن مجید نے تو فرمایا فویل للمصلین، یہ ہلاکت اور تباہی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر تو یہ کہا جانا چاہیے تھا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جب قرآن فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، وہ کون سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ اسے وقت پر ادا نہ کرنا۔ اور قرآن مجید نے یہ منافقین کی نشانی کے اندر بیان فرمایا، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نمازوں کی طرف اٹھتے ہیں تو پھر بہت سستی اور غفلت کے ساتھ نمازوں کی طرف جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا شوق نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، ان کا دل نہیں کر رہا۔ تو جب یہ کیفیت اور حالت طاری ہو جائے تو یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کو پورے وقت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کا حسن ہے اور اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا، نماز کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ چیز بہت پیش نظر رہنی چاہیے، ہم اکثر دیگر کاموں کو فوقیت دے دیتے ہیں نماز پر، ذرا اب پڑھ لیں گے، ذرا یہ کام کر لیں، پڑھ لیں گے، لیکن نماز کا ایک پروٹوکول ہے، ایک جیسے ہی اذان ہو جائے آپ میں اور نماز میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ نے انشاءاللہ وضو کر لیا اذان کے فوراً بعد تو پھر آپ میں اور نماز میں گیپ نہیں رہے گا۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ میں اور نماز میں جو گیپ آتا ہے، وضو بھی کر لیتے ہیں، بس ابھی کر لیں گے وضو، چونکہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے وضو کے بعد پھر نماز جو ہے بہت آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اذان ہو جائے، وضو کر لیں، پھر انشاءاللہ نماز کی آپ کی تیاری۔ اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کی جانب میں آؤں گا، چونکہ فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی نماز، اور اس کے بعد روزے کے حوالے سے بات کریں گے۔ روزے کے حوالے سے بھی یہ کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو ہے پیسہ، ہم فدیہ دے دیں گے، روزہ کچھ ہمارے یہ معاملات ہیں، پان نہیں چھوٹتا، سگریٹ نہیں چھوڑتی، اور دیگر چیزیں وہ ایسے ہمارے وہ معاملات، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیے گا پیسہ ہونا اور اس کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ویسے تو دین اسلام آسان دین ہے، ان الدین یسر، حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عبادات ہم پر فرض کی ہیں تو اس میں گنجائشیں، آسانیاں، رخصتیں، سہولیات یہ سب رکھی ہیں، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ بھی شرعی ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنا کوئی طریقہ نکالیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، روزہ نہ رکھنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بندہ بیمار ہو، عارضی بیمار ہو، یا بندہ دائمی بیمار ہو۔ اب عارضی بیمار کے لیے تو فدیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس روزے کو قضا اس کی تعداد پوری کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ تو ایسا ہوتا ہے نا جیسے کسی کو نزلہ بخار ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ختم بھی ہو جائے گا۔ تو اس وقت اگر کوئی اتنی طبیعت خراب ہے کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا ڈاکٹر کہتا ہو اور اچھا طبیب ہو جو کہ پیسے لے کر سرٹیفکیٹ نہیں جاری کرتا ہو، بلکہ وہ باقاعدہ آپ کو معائنہ کر کے اور آپ کو مشورہ دے کہ نہیں بھائی آپ کی صحت خراب ہے، آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، تو اس وقت اگر عارضی بیمار ہے بندہ تو خیر وہ اس وقت روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن ایک
بیماری کی قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیماری ایسی ہے جو دائمی بیماری ہے، دائمی، خدا نخواستہ۔ آپ ابھی بھی نہیں رکھ سکتے اور آپ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، اوہو، اس صورت میں پھر فدیہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر کوئی بندہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہو جس کو شرعی اصطلاح میں شیخ فانی بھی کہا شیخ جاتا ہے، فانی، شیخ فانی کی ایک عمر فقہا نے تقریباً 70 سال بھی رکھی ہے اچھا، کہ 70 سال کا بندہ ہو جائے تو شیخ فانی وہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہو کہ پھر بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو بہتر تو روزہ رکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ چانس مل سکتا ہے، سہولت مل سکتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے یا اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو ڈاکٹر یہ کہہ سکتے ہوں کہ آپ کو بیمار ہونے کا ہی خطرہ ہے اور زیادہ آپ کے لیے پریشانی کی بات، تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فدیہ بقول آپ کے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پان کھانے والا ہے یا سگریٹ پینے والا ہے وہ کہے بھائی میں تو نہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں نہ پان چھوڑ سکتا ہوں، میں فدیہ دے دوں گا۔ فدیہ دے دوں، اگر ایسا ہوتا یہ پیسہ بہت ہے میرے پاس، کوئی عذر نہیں، میں پھر بھی پیسہ دے کر اگر دوں ایسا ہوتا تو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہی نا، جی جی، وہ صرف فدیے پر ہی کام چلا رہتے کیونکہ صحیح فدیہ فرما دیتے رہتے، لیکن وہ تو بہت آسان بات ہو جاتی۔ تو اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ فدیہ جو ہے وہ مشروط ہے، مشروط، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کی بیماری ایسی نہ ہو اس وقت۔ اب جیسے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 184 کا حصہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو یا وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، تو پھر وہ فدیہ دے۔ اور فدیہ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، 1.25 کلو گندم، مگر اس میں بھی پھر اگر کوئی زیادہ دے سکتا ہے تو وہ تو اس کے لیے بھی پھر وہ خیر کا کام ہے، خیر کا، فمن تطوع خیرن والی بات ہے، تو وہ زیادہ دے دے، لیکن کم سے کم صدقہ فطر کے برابر، بہت اچھی بات، یا ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو اس طور سے فدیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدیہ مشروط ہے اور وہ ایک خاص وجوہات کی بنا پر ہے، ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے نہیں۔ اچھا، جو پھر یہ کہ 60 65 اور 70 کے قریب ہیں وہ بھی اس کا ایج نہ لیں کہ بھئی اب تو 70 کے قریب ہی اب کیا ہے، وہ تو شیخ فانی کا ذکر آ گیا، ایسا نہیں ہے، تو ذرا خیال کیجیے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اقدام میں آپ کا اور عبادت کی قبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو چیزیں کوئی فلیکسیبلٹیز بھی ہیں، اس میں کچھ لچک بھی ہے، لیکن وہ کنڈیشنل ہے، ایسا نہیں کہ سب کے لیے۔ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب دل کر رہا ہے نماز پڑھ لیں، یعنی کہ ابھی دل مائل نہیں ہے اس طرف، ابھی دل کی کیفیت ایسی نہیں ہے، تو کیا یہ اس طرح کہا جانا چاہیے؟ اس طرز عمل کو آپ کیا فرمائیں گے کہ دل کر رہا ہے یار نماز پڑھ لیں، یا ابھی ذرا دل کی کیفیت ایسی نہیں، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، انسانی جسم کے اندر دل کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم رول، جیسے دماغ کا بہت اہم رول ہے، دل کا بھی ہے، دل کا بھی بہت ہے۔ اب دماغ نے اس کی فرضیت کو جان لیا اور مان لیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ایسے فرض ہیں۔ اب دل ہے تو دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اور اس دل کے اوپر بعض اوقات نفس کا اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس بھی خواہش کا نام ہے، لہٰذا وہ بھی فرار اختیار کرنا چاہتا ہے مشقت سے، ریاضت سے، عبادت و بندگی سے۔ تو اگر دل کے اوپر نفس کے اثرات پڑ جائیں گے تو اس کے زیر اثر ہو کر، اس سے مرعوب ہو کر، پھر دل بھی وہی چاہے گا جو نفس چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر دل نہیں چاہ رہا تو میں سادہ جملہ میں یہ عرض کروں گا کہ نماز یا شریعت کے احکام وہ آپ پر فرض ہوئے ہیں، دل پر فرض نہیں ہوئے، لہٰذا اپنے آپ کو پیش کیجئے، آپ کے پورے کے اندر دل بھی شامل ہے، نماز کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیجئے، روزہ ہے تو اپنے آپ کو حاضر کیجئے، چونکہ وہ آپ کے اوپر فرض ہوئے ہیں۔ دل کا کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں۔ جی جی، ایک ہیں فرض عبادات، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد مؤکدہ۔ تو جہاں تک تاکید موجود ہے شریعت مطہرہ کی، فرض کے درجے پر بھی تاکید ہے اور واجب کے درجے پر بھی تاکید ہے اور سنت مؤکدہ کے درجے پر بھی تاکید ہے۔ تو جہاں تک تاکید موجود ہے شرعی احکام کے اوپر، وہ تو دل کرے یا دل نہ کرے، اس کی ادائیگی ہر حال میں ہونی چاہیے، جو ظاہری تقاضے شریعت مطہرہ کے ہیں آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے، اس کے تحت اس کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے، دل چاہے نہ چاہے یا نہ چاہے۔ پھر اس کے بعد ہے نفلی عبادات۔
بالکل نفلی عبادات میں چونکہ ہمارے اکابرین نے اور خاص طور پر صوفیاء نے اس بات کو بہت امپورٹنٹ لیا ہے کہ آپ کا دل عبادت کی طرف راغب ہونا چاہیے، تو وہ نفلی عبادات کا جتنا دائرہ کار ہے وہ اگر دل نہیں کر رہا تو اس وقت نہ کریں، اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ دل کیوں نہیں کر رہا، کیا اس کے پیچھے تھکاوٹ ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ نیند پوری نہیں، اس کے پیچھے کوئی یہ وجہ ہے کہ ذہن پر کوئی دباؤ ہے، کوئی اس کے اور اسباب ہیں، تو ان اسباب کو دور کریں اور اپنا دل لگائیں، اور جب دل لگے تو پھر آپ عبادت کریں، اور وہ دل سے جب کریں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ کریں گے تو اس کی کوالٹی بڑھ جائے گی اور اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر کچھ ایسے اثرات ہیں طبیعت کے اوپر کہ دل اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا، تو وہ نفلی عبادت ہے، مستحب عبادت ہے، تب تو آپ اسے ترک کر دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں تک شریعت مطہرہ کی تاکید موجود تھی وہ آپ دل کے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ شریعت مطہرہ کے پیچھے چلیں گے۔ واہ واہ، کیا کہنا، بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ اچھا، یہ سوال ایسا میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو دونوں ہی ہمارے اسکالرز کے لیے، جگہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ارادت مندی اور آپ کا خانوادہ سلسلہ قادریہ کا ایک ظاہر ہے، نمائندہ ایک خانوادہ ہے، حضرت بزرگان دین کی عبادت کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ میں یہ اس کی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا بھی ہے آپ کے مشاہدے میں، اور خود آپ اس طرز عمل پر ماشاءاللہ اپنے آپ کی زندگی ہے، تو بزرگان دین کی عبادت کا کیا طرز ہوتا تھا، ان کا کیا احوال تھا، فرمائیے۔ بزرگان دین سے جب ہم مراد لیتے ہیں عام طور پر تو صوفیاء اولیاء اللہ مراد جی لیتے جی ہیں، جی، ورنہ تو صحابہ کرام بھی بزرگان دین ہیں۔ بزرگان دین بے شک، لیکن ہم جب بزرگان دین کا اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو صوفیاء کرام، مشائخ عظام، اولیاء کرام جو گزرے ہیں تو ان کی عبادات کا کیا معمول رہا کیا ہے، کیا معمول، ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ سورہ یونس میں جی جی، اللہ تبارک و تعالی نے جو شان بیان فرمائی ہے اولیاء اللہ کی، اس میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ کہ جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار۔ تقوی والے ہیں، بالکل، تو پرہیزگاری میں ظاہر عبادت کے بغیر تو پرہیزگاری ہو ہی ہو ہی نہیں نہیں سکتی۔ سکتی، تو ان کی جو عبادات ہیں وہ بڑی وسیع ہے، کیونکہ ہم لوگ تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور یہی عبادت ہے، باقی اور کچھ کیا کہ نہ کیا، لیکن ان کے ہاں تو خلق خدا کی رہنمائی، ان کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت، یہ بھی عبادات کے زمرے میں اس کو شامل کر لیتے ہیں، تاکہ وہ جو فریضہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو سونپا گیا ہے وہ ان کے لیے ایک ذمہ داری کی بات ہے۔ اب جب عبادات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر نمازیں آ جاتی ہیں، جیسے بھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، تو فرائض اپنی جگہ آئی جاتے ہیں۔ اس میں تو ابھی ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے بھی، ہو کہ آپ نے کہا کہ سوال میں کہ بھئی کہ دل اگر نہ چاہے تو دیکھیے فرائض کے لیے دل چاہنا نہ چاہنا والا مسئلہ ہی نہیں۔ کسی نے کہا ہے، ایک عالم نے، کہ آپ جب دوا لیتے ہو بیماری کے علاج کے دل نہیں لیے چاہتا، تو اس میں اگر کڑوی بھی دوا ہوتی ہے تو آپ کو پینا پڑتا ہے، بالکل بالکل، وہ آپ دل پر نہیں چلتے، وہ تو آپ علاج کے طور علاج پہ کے لیتے ہیں نا اس کو۔ تو نماز بھی ایک روحانی علاج ہے۔ روحانی علاج تو عبادات میں بزرگان دین کے اگر ہم نمازوں کو دیکھیں تو فرائض تو ہیں ہی اپنی ہے ہی جگہ، اپنی، لیکن ان کے ہاں نوافل کی بھی کثرت ہوتی نوافل کی کثرت ہے، بالکل ہے، ہے، نوافل کثرت ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس میں پھر وہ جو ہے وہ راتوں کی عبادات، راتوں کے نوافل، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ شامل ہے، تہجد ہے۔ اس کے علاوہ پھر دن میں بھی نوافل کی کثرت، جب بھی وقت ملتا ہے تو اس میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اس میں عبادات میں آپ کی تلاوت قرآن آ جاتی۔ اب آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے ایسے صوفیاء اولیاء اللہ گزرے، میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عبادت تو ایسی مشہور ہے جس کو کہتے ہیں چلہ معکوس، الٹا لٹک کر کنویں میں۔ حالانکہ وہ عام طور پر تو فرائض میں شامل نہیں ہے اس طریقے کی عبادت، لیکن جب کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے نفس کو شکست دینی ہے یا اس پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو انہوں نے ایسی عبادت بھی بتائی۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے ایک ویران جگہ میں مسجد تلاش کی اور وہاں مؤذن کو یہ کہا کہ تم رات کو مجھے رسی باندھ کر پیروں میں الٹا لٹکا دیا کرو اور صبح میں مجھے کھینچ لیا کرو۔ یہ آپ کے حالات میں لکھا ہوا ہے۔ تو چلہ معکوس 40 دن کا اس طریقے سے آپ نے کیا، تو یہ ایک عجیب قسم کی عبادت ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا ہے۔ پھر تلاوت قرآن مجید، اور پھر یہ تو بہت بزرگان دین کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ عشاء کے وضو سے لے کر فجر کی نماز، 40 سال، بالکل 20 سال مجاہدات اور یہ ریاضتیں بہت زیادہ، اس کو آپ تو عبادت سے بڑھ کے ریاضات میں شامل کر لیں، بالکل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجاہدات میں شامل کر لیں۔ عبادت تو عام لوگ بھی کر لیتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہم عبادت کر لیں، لیکن صوفیاء کے ہاں، بزرگان دین کے ہاں ریاضات
اور مجاہدات کی تعریف میں چلی جاتی ہے باتیں کہ وہ ایسی مشقت کہ جو جہاد کے طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ہر عام آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے. اب قرآن مجید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا ایک رات میں قرآن مجید ختم ہو رہا ہے. کسی اور جگہ آپ دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے 3 دن میں قرآن مجید ختم ہو گیا ہے. کوئی شبینہ میں قرآن مجید سنا رہا ہے کوئی. تو یہ ساری عبادات کو جب آپ بزرگان دین کیا دیکھتے ہیں تو بڑی وسعت اس میں نظر آتی ہے. اور اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے اپنے فالوورز کو پیروکاروں کو یہ سبق دیا کہ بھئی ہم جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہماری پیروی کرنے کے لیے تم آئے ہو تو ہم لوگ عبادات میں اتنا مشغول ہیں کہ تمہیں بھی اس طرح کی عبادات میں مشغول اپنے آپ کو کرنا چاہیے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے. صحیح فرمایا. تو وہ عبادات کو قرب الہی کے سمجھتے ہیں. کیا بات, کیا بہت اچھے انداز میں. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ نفس پر جبر کیے بغیر, یہ بہت بڑی کسی کا قول ہے, کوٹیشن ہے کہ اپنے نفس پر جبر کیے بغیر اللہ کی رضا کا حصول ممکن نہیں ہے, اور نفس ہی آپ کو روکتا ہے عبادت سے, اللہ کے قرب سے, اس بندگی سے, اس انکساری سے, عاجزی سے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت انسان, بحیثیت ایک بندہ, ایک عبد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. اس پہ تساہل لانا کسی کام کا, کوئی وسوسہ, کوئی اور چیز, یہ پہلے کر لیں, یہ پہلے. تو اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. ہم دیگر امور میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے عبادت ہی کو ایک طریقے سے ثانوی حیثیت دے دی ہے اور اپنے دنیاوی امور کو ہم نے اولیت دی ہے. یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے, ایسا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز اور نیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. کسی بھی عمل میں ویسے تو نیت کا بڑا خاص عمل دخل ہے, عبادات کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں نیت کو کیا اہمیت حاصل ہے, کچھ فرمائیے. بہت اہم سوال ہے, اور تمام عبادات کے اندر نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے, اور نیت کے اوپر دار و مدار ہے اس کے اجر کا. بالکل. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیت المؤمن خیر من عملہ. واہ واہ واہ. مومن اور منافق کے درمیان فرق بتاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے, اور اسی طرح منافق کے بارے میں فرمایا کہ اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. لہٰذا مومن کی شان ہی یہی ہے کہ اس کی نیت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی, اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہو سکتا, اس کی نیت میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی. کیا بات. وہ نیت میں اللہ کی ذات کے ساتھ خالص ہے, اللہ کی محبت میں خالص ہے, اللہ کی اطاعت میں خالص ہے, اللہ کی بندگی میں خالص ہے. تو نیت کے باب میں یا نیت کے ایریا میں کسی قسم کی ویکنس قابل برداشت نہیں ہے دینی اعتبار سے. اور نیت کو پرفیکٹ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر پھر ہے عمل. عمل میں اگر کمی بیشی کہیں ہو گئی, بشرطے کہ وہ کمی بیشی نیت میں شامل نہیں تھی, نیت تو پوری طرح مستعد تھی, وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار تھی اور خالصتاً تیار تھی. اب عمل کرتے ہوئے, اس کو اپلائی کرتے ہوئے جہاں جہاں کہیں کمی بیشی رہ گئی تو اس عمل کی کوتاہی میں اگر غفلت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی موجود ہے, بشرطے کہ فرائض میں سے کوئی چیز نہ چھوٹ گئی ہو, اور وہ یاد آئے تو اس کا طریقہ کار ہے نماز کے اعتبار سے, روزے کے اعتبار سے, دیگر اعتبارات سے. اور نیت کا جہاں ان عبادات کے اندر بہت عمل دخل ہے, نیت کا حسن معاشرت کے اندر بھی بڑا عمل دخل ہے. اچھا بڑا کمال آپ نے موضوع چھیڑ دیا حضرت, کہ نیت کا حسن معاشرت میں بڑا عمل دخل ہے. اس پر کلام کریں گے, چونکہ معاشرتی اصلاح بھی بہت ضروری ہے, معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ وہ ساتھ کلام فرمائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اب آپ کا خیر مقدم ہے اور عبادت کی قبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب ہم نے سوال تو یہ کیا تھا کہ عبادات میں نیت کو کیا اہمیت حاصل ہے. مفتی صاحب نے وہ جواب بھی عنایت فرما دیا بہت اچھے انداز میں. اس دوران بہت گفتگو ہوئی, لیکن میرے پاس وہ موجود تھا موضوع, میں وہیں سے آؤں گا انشاءاللہ. تو پھر لیکن نیت کے معاشرت پر جو اور معاشرے پر جو اثرات ہیں اس کا بھی بڑا اور حوالے سے مفتی صاحب نے آغاز کیا تھا, ہم وقفے پر چلے گئے. جی بسم اللہ. جی میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے عبادات کے اندر نیت کو اللہ رب العزت نے بہت خاص درجہ عطا فرمایا ہے, ایسے معاملات کے اندر بھی نیت کا ایک بہت خاص مقام ہے. جی آپ یوں اس کو لے سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, احسان کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے, تو نیت کی خود ایک خوشبو ہوتی ہے.
وہ خوشبو اگلے آدمی تک پہنچتی ہے جو اسے متاثر کرتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ظاہری احسان سے، اخلاق سے متاثر ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے دل پر کیا اثر ہوا، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اثرات تب پہنچانے ہیں جب نیت خالص تھی ادھر سے، تو لہٰذا نیت جب خالص ہوتی ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ نیت جب خالص ہوتی ہے، راستے سے کانٹا بھی ہٹا دیا، وہ بھی عبادت بن گئی۔ نیت جب خالص ہے، آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہوئے، اس میں ریاکاری نہیں تھی، کوئی مفاد نہیں تھا، وہ عبادت بن گئی۔ لہٰذا جہاں عبادت میں حسن عبادت کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، وہاں معاملات میں حسن معاشرت کے لیے بھی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ایسے قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے ایسے اعمال رکھ دے گا جو اس نے دنیا میں کیے نہیں تھے، صرف نیت رکھتا تھا، ارادہ رکھتا تھا کہ ایسا کروں گا، مگر تو استطاعت نہ ہو سکے، ظاہری اسباب نہ ہو سکے، تو اللہ رب العزت جب اس کا اجر اسے عطا فرمائے گا تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا باری تعالیٰ یہ تو میں نے کیے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کا تو نے ارادہ کر لیا تھا اور تیری نیت کو میں جانتا ہوں کہ تیری نیت خالص تھی، اور تجھے اسباب میسر آتے تو تو نے ضرور یہ سب کچھ کر گزرنا تھا، تو لہٰذا اس نیت کا اجر اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمانا ہے۔ اور دیکھیے اس کی شان کریمی کی ایک اور بات کہ گناہ اور برائی میں اس نے عمل کو درجہ دیا ہے، نیت کو نہیں دیا، اور نیکی میں نیت سے، نیکی کے اندر نیت کو بھی عمل سے بڑھ کر درجہ عطا فرما دیا۔ نیت سے ہی آغاز ہو جاتا ہے اجر و ثواب کا، یعنی گناہ کا اگر کسی آدمی نے ارادہ اور نیت کر لیا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا گیا جب تک کہ وہ کر نہیں گزرا، اور پھر کر گزرنے کے بعد بھی توبہ کر لے سچی ندامت کے ساتھ پھر بھی معافی۔ لیکن نیکی کے لیے اس نے ارادہ کر لیا، نیکی کی نیت کر لی تو اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کو آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، 4 کی میں مثال نہیں دے رہا، 2 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نفل، چونکہ ان کے پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، 4 رکعت میں پھر فرض کا اور سنتوں کا نوافل کا طریقہ بدل جاتا ہے، تو 2 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت نفل ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، جو کچھ اس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھا ہے وہ ایک جیسا ہے، فرض میں بھی نفل میں بھی، لیکن فرض کا اجر جو ہے وہ 27 گنا بڑھ کر ہے نفل سے۔ تو وہ کس شے نے اسے 27 گنا بڑھا دیا ہے؟ وہ نیت نے، کہ وہ نیت فرض کی تھی اور وہ نیت نفل کی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اعمال کا جو حساب و کتاب ہے وہ وزن پر رکھا ہے، عدد پر نہیں رکھا۔ کسی نے 5 نمازیں پڑھی تو بھی 5 نمازوں کا اتنا اجر ہے، نہیں، اس کو تولا جائے گا، اور یہ اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ کاؤنٹنگ سے حساب نہیں کروں گا، وزن سے حساب کروں گا، اور وزن بڑھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ لہٰذا جس آدمی نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اس نیت میں بھی خالص ہو گیا، پھر اللہ کی معرفت میں خالص ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام کی محبت میں خالص ہو گیا، تو اس کے عمل کا وزن اتنا پڑ جاتا ہے کہ اس کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اپنے عمل کو پالش کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر ہے کہ نیت کو پالش کریں۔ اور صوفیاء کرام جو مجاہدہ اور ریاضت جس کا حضرت نے ذکر فرمایا، وہ مجاہدہ اور ریاضت جو صوفیاء کرام سکھاتے ہیں سالکین کو اور اپنے مریدین کو اور اپنے متعلقین متوسلین کو، وہ یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے باطن کو پالش کر لیں، نیت کو خالص کر لیں۔ جب نیت کو خالص کر لیں گے تو پھر تھوڑا عمل بھی آپ کو کفایت کر جائے گا، پھر تھوڑا عمل بھی آپ کا بیڑا پار لگا دے گا۔ اور اگر نیت میں ملاوٹ رہی، ریاکاری رہی، فتور رہا، کھوٹ رہا، دنیاوی مفادات رہے، ملاوٹ رہی، تو پھر بہت سارا عمل مل کر بھی وہ ایسے حباء منصورا، ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کا اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ کے معاملات میں بھی اور بندوں کے معاملات میں بھی نیت ہی انسان کو پار لگاتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے، کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، جناب فلاں صاحب نے تو حج کے ڈھیر لگا دی، جناب اتنے حج کیے، اتنے روزے دار ہیں کہ وہ سارا سال ہی روزے رکھتے ہیں جناب، اور اتنی نمازیں ماشاءاللہ، وہ نوافل بھی نہیں ان کی، تہجد بھی نہیں ان کی جاتی، اچھی بات ہے، لیکن کوالٹی بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ کوالٹی وائز اگر کوئی عمل حسن عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو اس کے وزن کے حساب سے مفتی صاحب نے فرمایا، تو کوشش کریں کہ اس کی کوالٹی بہتر سے بہتر مینٹین ہو عبادت کی، تو وہ اس کی
حلاوت بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ میں آخری سیگمنٹ ہے چونکہ تو اور پیغام کی صورت آپ کی جانب آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ ماہ رمضان المبارک میں تلاوت، روزہ، ماشاءاللہ نمازیں، دیگر ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، وہ تمام چیزیں، بہت اچھا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ وہی اذان مساجد سے ہو رہی ہے 5 وقت، اسی طرح بلاوا آ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن لوگوں کا نہ جانے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی عبادت کی طرف آ گئے، شوال کا چاند دیکھتے ہی عبادت ایک طرف، دنیا ہمارے سامنے آئی تھی۔ کیا وجہ، کیسا ہونا چاہیے ایک مومن کو ماہ شوال اور دیگر بقیہ 11 مہینوں میں بھی؟ اچھی بات ہے اپنے کہ اس کے لیے ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ کی طرف نظر رکھنی چاہیے، تو انسان کو احساس ہوگا کہ ہمیں عبادت اگر کرنی چاہیے تو پھر اس کا تسلسل کیسے ہونا چاہیے۔ کیسے ہوں؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن مجید کا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین تک پہنچے، اور یقین سے مراد لی ہے موت۔ اللہ، مفسرین نے، علماء نے، کہ یقین کا مسئلہ ہے موت، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس وقت یقین سے نظر سے نہیں دیکھی جاتی، آپ صرف سنتے ہو، اس کو دیکھتے نہیں ہو۔ جیسے جنت کو آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں، تو یہ آپ کو نہ دیکھنا آپ کو اس میں مبتلا رکھتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ خیال آ جائے کہ بھائی ہمیں تو عبادت اپنی اس وقت تک کرنی ہے جب تک ہماری آنکھیں بند نہ ہو جائیں، موت نہ آ جائے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی صرف رمضان شریف تھوڑی ہے عبادت کے لیے، سارا سال ہمارے لیے عبادت کا سال وہی ہے، عبادت کا، ٹھیک ہے نا۔ صرف روزہ نہیں اگر رکھنا ہے۔ نمازیں ہیں، بے شک یہ الگ اپنی جگہ بات ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ رمضان مبارک میں نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 فرضوں کے، یہ اپنی جگہ ہے، بے شک ہے۔ لیکن وہی عبادات سارے سال رہتی ہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے سارا سال پڑھیں، سارا سال پڑھیں، نمازیں پڑھنی ہے سارے سال، روزے بھی بلکہ نفلی روزے بالکل تو سارے سال میں رکھے جا سرکار سکتے کی ہیں نا۔ سنت مبارکہ بھائی فرض روزے صرف رمضان میں، نفلی تو روزے رکھ سکتے ہیں، تو وہ عبادات جو آپ ماہ رمضان میں کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں سارے سال چل رہی ہیں۔ لیکن جو آپ نے ابھی سوال میں بات اٹھائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس میں غفلت کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس رمضان شریف میں جتنا جوش آیا وہ کر لو، اس کے بعد چھوڑ دے، تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہی بات کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین تک پہنچ جائے۔ بہت اچھی تو جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک بندے کو لگے رہنا چاہیے۔ اچھی بات۔ اور آپ دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھ لو نماز، بیٹھ کر نہیں پڑھ تو لیٹ کر پڑھ لو، کہ کوئی بہانہ آپ کو یہ نہ ملے کہ میں نماز یوں نہیں پڑھ رہا یا میں عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تو کھڑے ہو کر کرتا تھا، اب میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی آپ بیٹھ کر کر سکتے ہوں گے تو بیٹھ کر پڑھ لو نماز، لیٹ کر پڑھ سکتے ہوں گے، اشاروں سے پڑھ سکتے ہو۔ عبادات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اپنی جگہ، بہت اچھی بات، کیونکہ عبادت تو عبادت ہے نا۔ بے شک، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک، فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنات انسان کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا پیدا اسی کام ہماری عبادت کرے۔ کسی نے یہ کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ جنات انسان کا ذکر کیا اللہ نے، لیکن اس میں فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، تو بزرگان دین نے فرمایا کہ فرشتوں کا اس لیے نہیں کیا کہ آزمائش جنات اور انسان کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ تو آزمائش ہے ہی نہیں، وہاں ابتلا کا جگہ ہی نہیں ہے، وہاں تو ان کو عبادت ہی عبادت میں ہی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ بالکل، مگر یہاں تو غفلت ہے، سستی ہے، وہ انسان میں یا جنات میں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو پیدا ہی اس لیے ہم نے کیا ہے کہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا وہ سب کیا فرمائے گا، پیغام بھی دیجیے، اور ماہ رمضان چکا گیا ہے، ابھی ماہ شوال المعظم ہے اور آگے بقیہ 11 مہینے ہیں، کیا فرمائے گا کتنا مستعد رہنا چاہیے بطور مسلمان بندہ مومن کو کہ وہ بقیہ مہینوں میں بھی اپنے روحانی ارتقاء کا کوئی نہ کوئی سامان کرتا رہے، اور ماہ رمضان مبارک کا وہ جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی رہے، عبادت کے اور تلاوت کے اور ذکر و اذکار کے حوالے سے کیا فرمائیے؟ دیکھیے، عقل سے اگر ہم پوچھیں اور کسی بھی انسان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ 1 مہینہ پورا فل کھانے کھا لے اور اس کے بعد 1 مہینہ نہ کھائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ 1 ہفتہ نہ کھائے، 2 دن نہ کھائے۔ جسم کو جیسے غذا کی ضرورت ہے ہر لمحہ اور ہر وقت، ایسے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور وہ ہر لمحہ ضرورت ہے۔ تو جسمانی غذائیں وہ ہم سب جانتے ہیں، تو روحانی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ لہٰذا جیسے جسم کو توانائی درکار ہے ہر لمحہ، ایسے روح کو بھی توانائی درکار ہے کہ ہر لمحہ اس کو عبادت اور بندگی سے غذا بہم پہنچائی جائے۔ اگر اس میں انقطاع آ جائے گا تو پچھلی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر اس میں ہم نے وقفہ کر لیا اور وہ پھر روح کو وہ نہیں پہنچایا جو پہنچانا چاہیے تھا،
تو وہ پھر ویرانی آ جائے گی، وہ خلا آ جائے گا، اور وہ پچھلی محنت کے ثمرات جن کا تسلسل ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ جو عمل ہم نے کر لیے اس کا اجر تو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، لیکن اگر اس اجر کو نام اعمال میں رکھ کر پھر اگلی زندگی کو ویران کر لیا تو مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ مومن کبھی موسمی عبادت گزار نہیں ہوتا، موسمی اطاعت گزار نہیں ہوتا، وہ دائمی اطاعت گزار ہوتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہے فرض عبادات اور کچھ معمولات۔ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت بنا سکتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، تجارت ہو یا جو بھی ہو، ہر لمحے کو عبادت بنا دیں نیتوں کو خالص کر کے، اور اللہ کی بارگاہ سے ہر لمحہ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک رخصت ضرور ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اسی طرح مستعدی کے ساتھ نماز پنجگانہ، دیگر ذکر و اذکار اور تلاوت اور جتنا بھی آپ کے ماشاءاللہ روٹین میں چیزیں تھی اسے جاری رکھنا ہے، چونکہ کسی بھی عمل کو، نیک عمل کو، عبادت کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دیا جائے کہ جناب ابھی کر لیں گے، اور خدا نخواستہ کسی برے عمل کو یہ سمجھ کے اختیار نہ کر لیا جائے کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نیت کو خالص کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی۔ ایک وضاحت تھوڑی سی اور میں چاہوں گا، ہمیں کمنٹس میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب آپ پروگرام کرتے ہیں علماء حضرات، بڑی مشکل گفتگو، بڑے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت آسان الفاظ میں علماء حضرات ماشاءاللہ بیان فرماتے، تھوڑا سا کہیں آپ کو ہو جائے کوشش کیا کریں کہ کوئی کسی لغت سے ہیلپ حاصل کر لیں، کوئی مدد لے لیں یا کوئی ڈکشنری دیکھ لیں۔ بہرصورت یہ ایسا نہیں ہوتا ماشاءاللہ، بہت آسان انداز میں اور بہت سہل انداز میں ہمارے علماء حضرات، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پیغامات پہنچے۔ بہرصورت آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔